السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر افتخار ٹاکس میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. دوستو، رمضان کی آمد ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی تیاری کی ہوگی. ہم نے ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کی تھی کہ رمضان میں کیا اور کیسے کھائیں. لیکن ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کا مرض ہوتا ہے. اب ان کا بھی بہت دل چاہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ روزہ رکھیں، لیکن ان کو شاید کچھ خاص احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ خاص طریقے سے انہوں نے روزے میں غذا اور اپنی دوائیوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو ان کے تمام سوال جو ان کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے آج ہم نے ایک میٹنگ ارینج کی ہے، ایک سیٹنگ پروفیسر ڈاکٹر حامد فاروقی صاحب سے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ ڈائبٹیز ایکسپرٹ ہیں. جیفرسن یونیورسٹی سے انہوں نے ٹریننگ کی ہے، فلیڈیلفیا سے بہت عرصہ یو ایس اے میں ہی کام کرتے رہے، وہاں پہ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی فیکلٹی پہ رہے، اور آج کل ڈائریکٹر ہیں یہ ڈائبٹیز سینٹر کے، جو دبئی ڈائبٹیز سینٹر ہے، بہت مشہور ہے، دنیا میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کو آن لائن لے سکے ہیں، ہم زوم پہ یہ میٹنگ کر رہے ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر حامد صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ موقع دینے کا. تو رمضان کی تیاری میں خیال ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ دبئی میں بھی زوروں پہ چل رہی ہوگی، چند ہی دن رہ گئے. جی الحمدللہ یہاں بھی پاکستان کی طرح رمضان کا خاص اہتمام ہوتا ہے. آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ وقت جو ہے ہمارے کام کا وہ بھی کم کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں قیام اللیل کا انتظام ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس لحاظ سے پاکستان اور یہاں دونوں رمضان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا، کیونکہ ہمارے سارے دوست جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ سے اپنے مطلب کی بات پوچھیں، تو میں سٹارٹ آف کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سب کے بینیفٹ کے لیے کہ ڈائبٹیز ہے کیا، شوگر کا مرض ایکچولی کیا ہے؟ جی میں عرض یہ کرتا چلوں کہ ہمارا جسم جو ہے اس کا ایندھن جو ہے وہ شوگر ہے، اور شوگر ہمیں ملتی ہے اپنی غذا سے. اور غذا میں خاص طور پہ وہ چیزیں جو نشویات ہیں، جیسے آپ چاول لے لیں، آٹا لے لیں، پھل لے لیں، آلو لے لیں، یہ تمام چیزیں آپ کے جسم میں جا کر کے شوگر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ شوگر آپ کا جسم استعمال کرتا ہے. لیکن شوگر کو جسم کو استعمال کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو شوگر کو جو ہے وہ توڑ کے آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کو مہیا کرتا ہے آپ کے جسم کو، اور وہ ہے انسولن. تو آپ کا جو لبلبا ہے وہ انسولن پیدا کرتا ہے. جیسے شوگر کی مقدار خون میں بڑھتی ہے کھانا کھانے کے بعد، اسی طرح لبلبا جو ہے وہ انسولن بھی اسی حساب سے پیدا کرتا ہے، تاکہ شوگر اور انسولن دونوں کی لیول بڑھے اور آپ کا جسم کھانے کے بعد اس شوگر کو استعمال کر لے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ ایک خاص حد میں رہتی ہے ہمیشہ، نہ بہت زیادہ ہوتی ہے نہ بہت کم ہوتی ہے. اگر یہ شوگر حد سے بڑھ جائے اور نارمل لیولز میں نہ رہے تو اس کیفیت کو، اس مرض کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. درست ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز کی بھی دو بڑی قسمیں ہیں، ٹائپ 1 ٹائپ 2. کیا ان میں کوئی بڑا فرق ہے اور واقعی ایسے ہے کہ یہ مختلف قسموں کی ہے؟ جی اگر آپ کل اقسام دیکھیں ڈائبٹیز کی، وہ تو 30 سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو ہمارے 99% لوگ ہیں وہ یا تو ٹائپ 1 میں ہوتے ہیں یا ٹائپ 2 میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ 10 اشخاص کو لیں جن میں شوگر کی بیماری ہو، 9 کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوگی جبکہ صرف ایک کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوگی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر جو لبلبا ہوتا ہے وہ انسولن بنانا بند کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جسم کا جو مدافعت ہوتی ہے، یعنی امیونٹی جو ہوتی ہے، وہ آپ کے لبلبے کے اوپر اٹیک کر کے اس کو جو ہے وہ انسولن بنانے کی قوت کو ختم کر دیتی ہے. لہٰذا یہ اشخاص انسولن نہیں بنا پاتے، لہٰذا ان کو انسولن کی ضرورت ہوتی ہے، جو منہ کے ذریعے ہم آپ کو علم میں نہیں دے سکتے کیونکہ پیٹ میں وہ گھل جاتی ہے. لہٰذا انجیکشن کے طور پہ ان لوگوں کو انسولن دی جاتی ہے اور وہ اپنی شوگر کنٹرول کر لیتے ہیں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز مختلف ہے. یہاں پر ہمیں وراثت میں اپنے والدین سے ایک ایسا عمل ملتا ہے کہ جس میں جو انسولن ہم بناتے ہیں جسم اس کو استعمال نہیں کر پاتا. آپ یوں سمجھیں کہ اس کی انسولن کی مدافعت یا ریزسٹنس ہوتی ہے باڈی کے اندر. انسولن بالکل ٹھیک ٹھاک بنتی ہے لیکن آپ کا جسم اس انسولن کو استعمال نہیں کر پاتا. وقت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی آ جاتی ہے کہ لبلبا
कमजोर होना शुरू हो जाता है। सो टाइप 2 डायबिटीज में दो चीजें होती हैं जो याद रखने की हैं। एक, जो आपके जिस्म में रेजिस्टेंस या मुदाफियत होती है इंसुलिन के लिए, दूसरी आपका लुबलुबा उतनी इंसुलिन बना नहीं पाता जितनी आपको जरूरत होती है। टाइप 1 में सिंपली एक ही चीज होती है कि आप इंसुलिन उस बना नहीं पाते और उसके खिलाफ कोई मुदाफियत नहीं होती, लेकिन चूंकि बना नहीं पाते लिहाजा बाहर से लेनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि हमारे दीन में माशाल्लाह दीन फितरत है, बहुत सहूलतें हैं। अगर किसी को कोई मजबूरी हो, तो अगर कोई बहुत बीमार है तो हमें मालूम है कि दीन में ये सहूलत है कि वो रोज़ा ना रखें, उसकी जगह फिदिया अदा कर दें। लेकिन मुझे यकीन है कि जितने लोग, बहुत अल्लाह ने जिनको साहिब ईमान बनाया है, लेकिन साथ में उन पे इम्तिहान है कि उनको शुगर की मर्ज या डायबिटीज़ की मर्ज है, अब उनका रोज़ा रखने को अगर दिल करे तो क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? और अगर वो रोज़ा रखेंगे तो फिर रमज़ान के दरमियान, रोज़े के दरमियान क्या ख़ास तब्दीलियाँ या क्या ख़ास प्लानिंग उनको करनी चाहिए कि रोज़ा सेफली रख सके? दुरुस्त है। देखिए, हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो तमाम फराइज अदा करे जिनमें रोजा एक अहम फर्ज है। अब शुगर का जब हम मरीज देखते हैं तो इसमें एक तरफ वो लोग होते हैं जो कि बेहतरीन कंट्रोल में होते हैं और जो बुनियादी चीज जिसका उनके अंदर जो अंसर मौजूद होता है वो होता है डिसिप्लिन। मुराद ये कि वो जो उनको दवाइयां दी गई हैं वो वक्त से ले रहे होते हैं, खाने पीने की जो एहतियात है वो कर रहे होते हैं, वर्जिश रेगुलरली कर रहे होते हैं जो भी वो कर पाते हैं, और आखिरी चीज ये है कि शुगर को वो जो है वो रेगुलरली चेक कर रहे होते हैं ताकि उनको एहसास हो कि उनका कंट्रोल किस लेवल पे है। तो एक तरफ ये लोग हैं और इन लोगों में जो है वो शुगर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रहती है। दूसरी तरफ वो लोग होंगे दूसरे एंड पे, दूसरे जो है वो आखिर में, कि जिनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और ना वो अपने ग़िज़ा का ख्याल रख रहे हैं, ना दवाइयों का ख्याल रख रहे हैं, ना वर्जिश करते हैं, ना शुगर चेक करते हैं। तो ये पूरा आप यूं समझे कि एक स्पेक्ट्रम है पूरा, एक वो एक दो हद हैं। एक हद में बिल्कुल बेहतरीन किस्म की कंट्रोल है और दूसरी तरफ बिल्कुल ही जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अक्सर लोग दरमियान में कहीं पे होते हैं। सो हर शख्स जो है उसके लिए एक कह देना कि तमाम लोग रख सकेंगे रोजा, जाहिर है कि वो मुमकिन नहीं है। रोजा रखने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपका कंट्रोल में होना, एक जो है वो ऐसी जो है वो आपका प्लान ट्रीटमेंट का, आपके इलाज का जो है वो स्टेबल, या रमजान से पहले एक ऐसा इलाज का आपका तरीका होना चाहिए जो कि स्टेबल चल रहा हो और आपकी शुगर भी अच्छे से कंट्रोल में हो। तब जो है वो रोजा रखना आसान हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो फिर मुझे समझ में ये आई कि अगर कोई हमारे दोस्त जिनको शुगर या डायबिटीज है और वो रोजा रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकेंगे, लेकिन उनको इससे पहले एक तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी का मतलब जी ये, वो रमजान शुरू होने से पहले, रोजा रखने से पहले अपने डॉक्टर साहब से मिलें, अपनी दवाइयां एडजस्ट कराएं। अगर कंट्रोल में थोड़ी बहुत खराबी, पहले वो थोड़ी बहुत बेहतियाती कर लेते थे, तो आप केयरफुल हो जाएं। और उसके अलावा अपना एक नॉर्मल जो शेड्यूल है, जो डॉक्टर साहब की हिदायत है, उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली अमल करें। और शायद ये कि शुगर टेस्ट करने की फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए। तो क्या क्या ये जरूरी है कि हर डायबिटिक के पास उसका ग्लूकोमीटर यानी खून चेक करने वाला आला हो और वो उसके साथ जो है ना अपनी शुगर टेस्ट करे, ताकि उसको अंदाजा हो कि वो कहाँ खड़ा है? जी। सो पहली बात ये कि रमजान के शुरू होने से पहले डॉक्टर साहब के साथ एक मुलाकात इंतहाई जरूरी है, ताकि वो इस चीज को असेस कर सके, देख सके कि आपकी शुगर का कंट्रोल इस वक्त कैसा है, उनको अद्वियात में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, ग़िज़ा के बारे में आपको क्या मालूमात होनी चाहिए, और सबसे अहम कि आपको शुगर जो है वो चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर जो है वो उसका इस्तेमाल आता हो और रमजान में आप उसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ये देखते हैं कि जो लोग जिनको शुगर की बीमारी होती है वो अगर उनमें शुगर बढ़ रही है या घट रही है तो अक्सर लोगों को एहसास हो जाता है, लेकिन ये एहसास जो है वो वक्त के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। लिहाजा रमजान के अंदर खास तौर पे आपका शुगर चेक करना लाजिम है। यहां मैं ये चीज बताता चलूं कि तमाम उलमा में ये इत्तेफाक है कि जो वो खून का एक कतरा जिससे जो है वो आप अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं रोजे की हालत में, उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रोजा कायम रहता है। तो ये बात बहुत अहम है याद रखने के लिए।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی ہے، کیونکہ ہمارے کچھ دوست جو ڈائبیٹک ہیں وہ اس بات پہ بہت ورڈ ہوتے ہیں، ان کے دل میں نا ایک خلش رہتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ایک قطرہ خون گلوکومیٹر یا خون چیک کرنے والی مشین کے لیے چاہیے، کہیں روزہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ بات ایکسپلین کر دی کہ اس پہ علماء کا ایک اجتہاد ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو مریضوں کو بے فکر ہو کے جتنی دفعہ بھی دن میں چاہیے اپنی شوگر ٹیسٹ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک نا متھ ہے، خیال ہے کہ ڈائبیٹکس اگر روزہ رکھیں بھی تو ان کو ایک روزہ چھوڑ کے ایک رکھنا چاہیے، یا ہفتے میں اتنے رکھنے چاہیے، 30 پورے نہیں رکھنے چاہیے۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے، یا ڈائبیٹکس 30 کے 30 روزے رکھ سکتے ہیں اگر وہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین کر رہے ہیں؟ جی، سو آپ نے آخر میں بہت ہی بنیادی بات یہ کہی کہ کیا وہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ان کا جو علاج کا طریقہ ہے وہ سٹیبل ہے، یعنی کہ وہ بدل نہیں رہا، وہ چینج نہیں ہوا، اور ان کی شوگر بہترین کنٹرول میں ہے، تو الحمدللہ وہ پورے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد۔ اگر شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور جو ہے وہ آپ کے احساس بھی آپ کو نہیں ہوتا کہ جی شوگر میری بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ آپ کی صحت زیادہ اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ جو سہولت رکھی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن جو درمیان کے باقی تمام لوگ ہیں، وہ واپس وہی بات عرض کرتا چلوں کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کے آپ دیکھیے کہ آپ کے کنٹرول کا لیول کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہم رمضان سے پہلے مدعو کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سچویشن، جو ان کا اس وقت مرض کی حالت ہے، اس کو اسیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ شعبان کے اندر ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے وہ ہماری گزارشات ہیں، یہ ہمارے ریکمنڈیشنز ہیں، آپ ان پر عمل کیجئے، ایک دو نفلی روزے رکھیے، دیکھیے کہ حالات کیسے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ گویا ہر روز ان کو روزہ رکھنا چاہیے، ایک دن چھوڑ کے رکھنا چاہیے، ہفتے میں ایک رکھنا چاہیے، جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے۔ کیونکہ یہاں میں ایک بات جو ہے وہ کہتا چلوں کہ جو ہم ڈاکٹرز اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ روزہ نہ رکھیں، تو یقین کیجئے کہ ہم وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے وہ اگر ہم منع کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، ہم جواب دہ ہوتے ہیں اس چیز کا۔ تو ہم یہ جو ہے کہتے نہیں ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ حضرت آپ روزے مت رکھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تسلی کی بات کی۔ اچھا، اس کے ساتھ میں اب اگلی بات جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر لی، پلان اپنا درست کر لیا، کھانے پینے کے بارے میں سحر و افطار میں کوئی خصوصی ہدایات ہیں جو ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹ، شوگر والے مریض جو ہے نا ان کو مد نظر رکھیں رمضان میں خصوصاً؟ جی، تو اس میں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک مفصل قسم کی ویڈیو اس پہ جو ہے وہ بنائی ہے جس میں تفاصیل موجود ہیں۔ میں چند بیسک اصول، چند رہنما اصول بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی افراط، چاہے وہ سحری میں ہو یا افطار میں ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ کھانا جو ہے وہ آپ کو دونوں وقت لازمن لینا چاہیے، اور ایک جو ہے وہ اس کو طریقے کے ساتھ آپ کو کھانا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ افطار کے وقت پہ بھوک بہت لگ رہی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ کئی دفعہ جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، تو اس سے احتمال یہ ہوتا ہے کہ شوگر تھوڑی دیر کے بعد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا ڈسپلن، تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں نظام رکھ کر کے آپ اپنا کھانا مناسب طریقے سے افطار میں کھائیں۔ جہاں تک رہ گئی سحری کی بات، تو وہ سحری کرنا ایک ڈائبٹیز کے مریض کے لیے لازم ہے۔ کیوں؟ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ روزے کی جو اس وقت ٹائمنگ ہوگی یا وقت ہوگا وہ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے ہوگا، کہ آپ جہاں پہ آپ موجود ہیں اس حساب سے، تو اگر آپ سحری کے وقت مناسب غذا نہیں لیتے تو 4 یا 6 گھنٹے کے بعد کافی اس چیز کا احتمال ہے کہ شوگر گر جائے گی، اور اگر شوگر گر جائے گی تو پھر آپ کو روزہ افطار کرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ روزہ آپ نہیں رکھ پائیں گے۔ دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ موسم بدل رہا ہے، پانی کی جو مقدار ہے وہ بھی آپ کو لازمن افطار اور سحری کے درمیان 6 سے 8 گلاس پانی پوری کوشش کیجئے کہ آپ استعمال کریں۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے رہنما اصول کے طور پہ سحری اور افطار کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کو شوگر یا ڈائبٹیز ہے، انہوں نے تمام ہدایت پہ عمل کر کے روزہ رکھ لیا، اس کے باوجود بھی آخر ڈائبٹیز ہے اور آخر روزہ ہے، تو
ظاہر ہے ان میں کچھ پاسبلٹی ہے، کچھ کمپلیکیشنز کی، کنسرنز کی، کچھ مسائل ان کو آ سکتے ہیں. وہ کون سے بڑے مسائل ہیں جو روزے کے درمیان شوگر کے پیشنٹ کو درپیش آ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو کچھ بتائیے. جی ضرور، میں آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا اس جواب کے لیے. کہ دیکھیے، میں نے عرض یہ کی کہ شوگر کا جو مرض ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ شوگر ایک رینج سے ایک جو ہے وہ اگر باہر اوپر یا نیچے ہو جائے تو اس کو ہم ڈائبٹیز یا شوگر کہتے ہیں. سو اسی طریقے سے روزے کے دوران اگر شوگر نیچے گر جائے، جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کی کمی کہیں گے، یا شوگر بہت زیادہ بڑھ جائے، رینج سے اوپر نکل جائے، جس کو ہم ہائپر گلائسیمیا یا شوگر کی زیادتی کہیں گے، یہ دونوں چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اب سوال اس میں دو آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ انسان کو کیسے احساس ہوتا ہے کہ میری شوگر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا تدارک کا کیا کیا جائے. پہلی چیز علامات پہ چلتے ہیں. ان دونوں میں یعنی شوگر کی زیادتی اور شوگر کی کمی دونوں ظاہر غیر فطری ہیں، لیکن ان دونوں میں زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ وہ ہے شوگر کا گر جانا. جب شوگر گر جاتی ہے آپ کے جو نیچے چلی جاتی ہے ایک رینج سے، تو پہلا اس میں یہ ہے کہ کس لیول پہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم نے پہلے طے کر لیا کہ شوگر چیک کرنا لازم ہے. شوگر اگر 100 سے نیچے جا رہی ہے تو احتمال یہ ہے کہ وہ اور نیچے جاتی رہے گی، تو آپ کا احتیاط اس وقت بڑھ جانا چاہیے اور آپ کو شوگر چیک کرتے رہنا چاہیے. اور اگر 70 سے نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. لو شوگر یا شوگر کی کمی کی علامات کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز جو آپ نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہلکا ہلکا ریشہ شروع ہو جاتا ہے یا کمزوری شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. تو عمومی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ کمزوری کی علامات نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. لازماً شوگر چیک کریں. 100 سے نیچے اس کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا شروع کر دیجئے، اور 70 سے نیچے تو اس کا آپ کو تدارک افطار کی طریقے سے کرنا پڑے گا. اب رہے گی بات شوگر کے بڑھنے کی. تو اگر فرض کیا 200-250 سے آپ کی شوگر زیادہ ہو رہی ہے تو یہ رینج سے باہر بڑھ چکی ہے. اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو پیاس لگنی شروع ہو جائے گی اور آپ بار بار جو ہے وہ باتھ روم پیشاب کے لیے جانا شروع کریں گے. کیوں؟ کہ جو زیادہ شوگر آپ کے جسم میں ہے، آپ کا جسم اس کا اخراج کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ پیشاب کی صورت میں آپ کے جسم سے باہر جا رہی ہے. پیاس لگے گی، بار بار باتھ روم جائیں گے. اور ایک اور جو خاص چیز نظر آتی ہے اس میں کہ اگر شوگر جو ہے وہ بہت بڑھ جائے تو جو سانس ہوتی ہے اس کے اندر ایک پھلوں کی جو ہے وہ اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کو فروٹی اسمیل یا پھلوں والی اسمیل کہتے ہیں. اگر یہ علامت ظاہر ہو جائے تو فوراً سے بیشتر ہسپتال یا ڈاکٹر کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تدارک گھر میں نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ہی تفصیل میں آپ نے اچھا کیا بتا دیا، کیونکہ یہی خطرے کی باتیں ہیں. میں جو اس بات سے جو مجھے ابھی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ خطرناک تو شوگر کا گر جانا ہے، یعنی ہائپوگلائسیمیا، اور وہ فوری جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے 2 فگرز بتائی ہیں اس کے مطابق تو اگر 100 سے شوگر کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے خطرہ شروع ہو گیا ہے. آپ جو ہے نا اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھیں مجھے شوگر جو ہے وہ 100 سے کم ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ گر جائے، میں بے ہوشی ہو جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ چلے. تو آپ ذرا میرا خیال کیجئے، اور اس کے بعد افطار تک جتنا بھی ٹائم بچ گیا، گھنٹہ 2 گھنٹے، اس میں بار بار اپنی شوگر ٹیسٹ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ 70 سے گر جاتی ہے تو یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ بے شک ابھی روزہ مکمل نہیں ہوا. آپ اپنی جان بچانے کے لیے، جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ جان کو بچایا جائے، تو آپ روزہ کا افطار کر لیں. جبکہ دوسری طرف آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 250-300 سے شوگر اوپر چلی جائے تو یہ بھی خطرناک ہے، لیکن اس کا علاج گھر میں ممکن نہیں ہے. ان لوگوں کو شاید ہسپتال ضرور جانا ہے. جی درست فرمایا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جب کہ یہ شوگر کی ساری بات مکمل ہوئی، میں ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ہم سارے روزہ رکھتے ہیں تو میڈیکل سائنس جرنلی یہ سمجھتی ہے کہ جتنے لوگ بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں ان کو جو روحانی فائدہ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن رمضان کا روزے کا ایک اپنا جسمانی فائدہ بھی ہے. ہمارے جسم کی ایک صفائی ہو جاتی ہے، ڈسپلن ہو جاتا ہے، اور سنا ہے جگر میں تو خاص طور پہ جگر کے فنکشنز کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کیا اسی قسم کے جسمانی فوائد ڈائبیٹک یا شوگر کے مریضوں کو بھی ہوتے ہیں اگر وہ روزہ رکھیں؟ جی. جیسے آپ نے فرمایا کہ جگر جو ہے اس کے اندر ہم چیزیں سٹور کرتے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ شوگر بھی ہے.
سو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم یہ سٹورڈ شوگر کو استعمال کر لیتے ہیں، سٹور کو ایک طریقے سے ہم صفائی ہو جاتی ہے، سالانہ صفائی ہو جاتی ہے سٹور کی، اور نئے سرے سے اس میں شوگر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے وہ تمام دوست جو کہ شوگر جن کا کنٹرول بہتر ہے، ان تمام میں بھی بالکل یہ فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کی اس لیول پہ آ چکے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ان کی شوگر سٹور کرنے کی بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کو میں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ فائدہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن عام طور پہ ان لوگوں میں جو ہے بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ہم شاید ان کو روزہ رکھنے کا مشورہ بھی نہیں دیتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کی گفتگو سے تو میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے دوست اور ڈائبیٹک ہیں، یا ان کے عزیز یا رشتہ دار یا دوست ڈائبیٹک ہیں، تو ان تک آپ کا پیغام پہنچائیں گے، ویڈیو ہی شیئر کر دیں گے تاکہ وہ بھی سیفلی روزہ رکھ سکیں، اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ البتہ ایک بات میرے دل میں بہت کسک سی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ دبئی میں، ہم پاکستان میں، تو اب اگر پاکستان میں بیٹھے ہمارے کوئی دوست آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں، تو کوئی اس کا طریقہ بھی ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں؟ کیونکہ دیکھیں مجھے میرا یہ اندازہ ہے، آپ سے پچھلی ملاقات میں آپ نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ڈائبٹیز ایک ایسی مرض ہے جس کے لیے بہت دفعہ مریض کو خود تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر وہ اپنی ڈیٹیل جیسے دل کی رفتار کیا ہے، بلڈ پریشر کیسا ہے، شوگر کی ریڈنگز کیسی ہیں، یہ اگر ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیں تو ڈاکٹر کا مشورہ ٹیلی فون پہ ہی یا ای میل کے ذریعے ہی کافی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے دوست اگر چاہیں تو آپ سے ڈائریکٹ مشورہ لے سکیں؟ جی بالکل، ہم نے ایک کاوش، ایک کوشش کی ہے ابھی لاہور کے اندر، ہم لوگوں نے ایک کلینک، ای کلینک کے نام سے بنایا ہے۔ تو اس میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ شوگر کا مریض، شوگر کا مرض ہے یا کئی اور جن کو ہم کرونک ڈیزیزز کہتے ہیں، ان کے لیے ہمیں ایز ڈاکٹر، آپ، ہم اور بھی ہمارے جو ڈاکٹر حضرات دوست ہیں، ان کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شوگر کا مرض اس چیز کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اگر مجھے شوگر کے نمبر ملتے رہیں، مجھے پتا چلتا رہے کہ جی ان کی شوگر بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو میں جو ہے وہ فون کے اوپر بھی اس مریض کو تکلیف دیے بغیر کہ آپ کلینک میں تشریف لائیں، میں ایک بہتر طریقے سے ان کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ دنیا میں بہت آگے چلی گئی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو میسر کر سکیں۔ تو اس میں ایک مثال میں آپ کو یوں دوں کہ جیسے شوگر کی چیکنگ ہے، اس میں اب سینسرز کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ سینسر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا آلہ جو آپ کے جلد کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور آپ کی شوگر وہ متواتر جو ہے وہ ہر منٹ کے بعد وہ چیک کر کے آپ کے ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں وہ پہنچا دیتا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب خود یا ان کا سٹاف اس کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ کو کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر شوگر بڑھ رہی ہوتی ہے یا گھٹ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر کے اس کا جو ہے وہ تدارک کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے جو صرف شوگر تک محدود نہیں ہے، ہم بلڈ پریشر بھی اسی طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں، ہم دل کی جو ہے وہ ای سی جی بھی اسی طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ گویا مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے جو ہے وہ گھر بیٹھے ہم جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر کے آپ کے صحت کا جو ہے وہ خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کی صحت پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو انفارمیشن ہمیں آ رہی ہوتی ہے، یہ آپ کے عزیزوں کو یا آپ کے بچے جو غیر ملک سے باہر ہیں فرض کیا، تو ان تمام کو بھی ہمارا جو ایپ ہے وہ یہی جو انفارمیشن ہے، یہی جو چیزیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی اسی وقت بھی میسر ہوتی ہیں۔ سو نہ صرف ہم نظر رکھتے ہیں، بلکہ اگر آپ کی جو خاندان والے ہیں کہیں بھی ہوں، وہ بھی آپ کی حالات پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ درست۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے کوئی پیرامیٹر جیسے بلڈ پریشر میں یا ہارٹ ریٹ میں یا ان کی شوگر میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، تو ایکچولی ڈاکٹروں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور ان کی میڈیکل ٹیم جی کو، وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مریض سے کہ دیکھیے آپ کی شوگر خراب ہو رہی ہے یا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، تو فلاں دوائی کھا لیں یا فلاں دوائی چھوڑ دیں، یا کوئی زیادہ اگر حالات خراب ہیں تو ہسپتال سے رابطہ قائم کریں۔ تو یہ ان جی لوگوں بالکل۔ بہت ہی عالی شان ہوگی کہ جن کے بچے جو ہے نا وہ باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، وہ اپنے جو ہے نا ضعیف والدین کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو اگر ان کو معلوم ہو کہ میرے والدین جو ہیں وہ فلاں ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہیں، اور کنٹینوسلی ان کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ ان کی صحت کیسی جا رہی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے
جو جو پوری ٹیم ہے وہ اس سے مطلع ہے اور فوری طور پہ وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے. یہ تو بہت ایک تسلی کی بات ہو گئی تو اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں دستیاب ہو جائے. جی درست ہے، بالکل یہ موجود ہے. بلکہ میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو ہمارا ایپ ہے جس پہ یہ ڈاکٹر صاحبان کو یہ چیز آ رہی ہوتی ہے یا بچوں کو جا رہی ہوتی ہے، اس میں جس طرح آپ اور میں اس وقت ویڈیو اور آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ سہولت بھی موجود ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ آپ کے بیٹے جو امریکہ میں ہیں ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو کال کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بابا آپ کی شوگر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ تو یہ سہولت بھی ہم نے اپنی ایپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو آج بہت ہی مزے کی سیٹنگ آپ سے ہوئی. امید ہے کہ یہ بہت یوزفل بھی ہوگی اور ہمارے دوست جو ہے نا اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. تو میں اس موقع پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طریقے سے آپ سے سیٹنگز کریں گے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں نا معلوماتی ویڈیوز بنانے کے لیے تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. اور آپ کو بھی اور آپ کے تمام سامعین دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.